Welcome to Subhan Allah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ 100% دعا کی قبولیت کا خوبصورت وظیفہ۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں بے شمار دعائیں ہوتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ ایسے لمحوں میں رب کعبہ اپنے بندے کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، رحیم اور عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر دل بے سکون ہو تو زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مگر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں ایک ہی در باقی رہتا ہے، وہ رب کعبہ کا در ہے، جہاں نہ سفارش کی ضرورت ہے نہ کسی وسیلے کی مجبوری کی۔ وہاں صرف ایک سچے دل کی صدا دعا کافی ہوتی ہے۔ دعا وہ خوبصورت ذریعہ ہے رب العزت سے ہم کلام ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس کے سامنے روئے، اپنے دل کے راز بیان کرے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان محبت بھرا تعلق ہے۔ میرے عزیزوں، 100% دعا کی قبولیت کا خوبصورت وظیفہ۔ جب دل ٹوٹ جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ کبھی دعائیں زبان سے نہیں آنکھوں سے مانگی جاتی ہیں، اور کچھ فریادیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں نہیں آتی مگر عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اجنبی بن جاتے ہیں، امیدیں مدھم پڑ جاتی ہیں اور دل خاموشی سے صرف ایک ہی آواز دیتا ہے، یا اللہ، میرے اللہ، بس تو ہی کافی ہے۔ ایسے لمحے میں اپنے رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ وہ صرف دعاؤں کے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ دل کی کیفیت جانتا ہے۔ میرے عزیزوں، دعا عبادت کی جان ہے۔ اللہ رسول اور دعا کی قبولیت۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبولیت دعا کا حسین تعلق۔ یہ زندگی صرف سانسوں کا سفر نہیں، یہ اپنے رب کو پہچاننے، اس سے محبت کرنے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ جب بندہ دل سے یا اللہ کہتا ہے تو آسمانوں میں رحمت حرکت میں آتی ہے، اور جب وہ محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دعا نور بن کر عرش کی طرف بلند ہونے لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ سوچے، وہ رب جو ایک آنسو کی قدر جانتا ہے، وہ دل کی ٹوٹی ہوئی آواز کیوں نہ سنے گا؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کے لیے راتوں کو دعائیں کی، وہ امت کی بخشش اور بھلائی کیوں نہ چاہیں گے؟ دعا صرف مانگنا نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا سکون ہے۔ یہ امید کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی بجھتا نہیں۔ اس خوبصورت وظیفے کو معمول بنا لیں اور نماز کے بعد چند لمحے صرف اللہ کے لیے رکھیں۔ عاجزی سے اپنے رب سے بات کریں، چاہے الفاظ کم ہو مگر یقین مکمل ہو، کیونکہ اللہ لفظ نہیں دل دیکھتا ہے، احساس دیکھتا ہے، شدت دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، جب استغفار کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب دعا مانگتا ہے تو تقدیر کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ اگر کبھی دل پریشان ہو
تو خاموشی سے یہ کہہ دیا کریں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کرنا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہمیشہ زندہ رکھنا۔ میرے عزیزو، یاد رکھے، جس دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت بس جائے، وہاں مایوسی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت، کامل ایمان، قبول دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبولیت دعا کا روح کو سکون دینے والا عمل۔ قبولیت دعا کا مختصر مگر روحانی وظیفہ: ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، پھر عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ مختصر دعا پڑھیں ایک بار، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب بظاہر زندگی میں کوئی سہارا نہ تھا، نہ مال تھا، نہ گھر، نہ آزائشیں، مگر ایک دعا نے تقدیر بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق بھی عطا فرمایا، سکون بھی دیا اور عزت و کامیابی سے بھی نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو اللہ کی شان ہے، وہ لمحوں میں حالات بدلنے پر قادر ہے، وہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ ناممکن راستوں میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے رحمت اترتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے اور امید کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے۔ میرے عزیزو، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو تو اللہ اس کے بدلے کوئی بڑی بھلائی لکھ دیتا ہے، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے یا آخرت کے لیے اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور رب کریم کبھی اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے، دل کو سکون اور ایمان کو مضبوط عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی مشکل وقت میں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق، سکون، گھر اور عزت عطا فرمائی۔ یہ دعا انسان کے دل میں امید جگاتی ہے، رب پر بھروسہ مضبوط کرتی ہے اور بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب لے آتی ہے۔ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، صرف ایک دعا نہیں، یہ بندے کی عاجزی ہے، امید ہے، رب پر مکمل بھروسے کا اعلان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ اس وقت ادا کیے تھے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر اللہ نے انہیں وہ سب عطا کیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو قسمت کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ اگر دل بے سکون ہو تو یہ دعا پڑھے، اگر رزق میں تنگی ہو تو یہ دعا پڑھے، اگر دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے، اگر کوئی اپنا دور ہو گیا ہو تب بھی اپنے رب سے یہی کہے، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، وہ صرف ہو جا کہتا ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ دعا مانگنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور ہستی سے رابطے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کے لیے آپ نے خاموشی سے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیر ضرور فرماتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور ناممکن راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، دل کی پریشانی دور فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، آمین۔